اب سوچیں آپ کہ جب انگریزوں کو تجارت کرنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی، اب تمہیں ٹیکس نہیں دینا ہے، تو وہ بہت سارا سرمایہ مال جو ٹیکس میں چلا جاتا تھا، اب وہ سب کا سب محفوظ ہو گیا۔ اب جب وہ محفوظ ہو گیا، اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی اس تجارت کو خوب فروغ دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اس تجارت کے بلبوتے پر ہم اسلام کے نام و نشان کو مٹائیں گے اور عیسائیت کو پروان چڑھائیں گے۔ اب آپ اور آگے آئیے کہ شاہ جہاں کے زمانے میں انہیں بنگال میں بغیر ٹیکس کے تجارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ فرمان 1638 عیسوی میں جاری ہوا تھا اور 1658 عیسوی میں حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند حکومت پر جلوہ فگن ہوتے ہیں۔ آپ کا دور حکومت کیسا تھا؟ یہ خالص اسلامی تھا، اور بھلا کیسے خالص اسلامی نہ ہوتا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر صرف ایک بادشاہ نہ تھے، صرف ایک سلطان نہ تھے، بلکہ وہ دینی لحاظ سے دین کے سلطان یعنی مجدد وقت بھی تھے، اور جو مجدد وقت ہوگا اس کی سلطنت ہرگز غیر اسلامی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ 100% اسلامی ہوگی۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر کی سلطنت 100% اسلامی تھی، اور پورے مغلیہ دور حکومت میں ایک حضرت اورنگزیب ہی ایسی ذات ہیں کہ ان کی سلطنت کا رقبہ، ان کی سلطنت کے حدود جتنے بڑے تھے کسی اور کے اتنے بڑے نہ تھے، کیونکہ حضرت اورنگزیب کی سلطنت کا رقبہ غیر منقسم ہندوستان یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ تبت اور افغانستان پر بھی آپ ہی کی حکومت تھی۔ گویا بیک وقت 3 ملکوں کے اکیلے سلطان کا نام حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت اورنگزیب 1658 عیسوی میں مسند خلافت پر بیٹھے، اور اس کے 20 سال پہلے سے انگریز بنگال میں بغیر ٹیکس دیے تجارت کر رہے تھے، اور 1707 عیسوی میں حضرت اورنگزیب نے اس دنیا سے وصال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاصل یہ کہ آپ کے وصال کے موقع پر 70 سال انگریزوں کو بغیر ٹیکس ادا کیے تجارت کرتے ہوئے ہو گئے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد مغلیہ سلطنت میں بری طرح سے گھن لگ گئے تھے، اور سلطنت زوال پذیر ہوتی چلی گئی، کیونکہ آپ کے بعد جو لوگ بھی مسند حکومت پر بیٹھے ان میں متقاضی اہلیت نہیں تھی۔ کچھ تو نااہل تھے کہ حکومت کرنا نہیں جانتے تھے، اور کچھ عیش و طرب کے دلدادہ تھے۔ تو ان 2 طرح کے لوگوں کا جب حکومت پر قبضہ ہوا، حکومت کی گدی پر جب یہ لوگ بیٹھے، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اورنگزیب کی وہ وسیع و عریض حکومت سکڑتی چلی گئی، اور ایسی سکڑی کہ آپ کے وصال کے صرف 5 سال بعد 1712 عیسوی میں مغلیہ حکومت کا رقبہ بہت سمٹ چکا تھا۔ بہت سارے نوابوں نے، راجاؤں نے اپنی آزاد علمداری کا اعلان کر دیا تھا، اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا تھا، اور مرکز دہلی سے اپنے آپ کو کاٹ لیا تھا۔ اب ہر کوئی اپنی الگ حکومت کر رہا تھا۔ دکن میں الگ حکومت رائج تھی، مراٹھوں میں الگ حکومت ہو رہی تھی، اودھ میں الگ حکومت تھی۔ غرض یہ کہ پورا ہندوستان ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ ایسے وقت میں انگریزوں کو بھی ہندوستان میں حکومت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان نوابوں، راجاؤں کے پاس بہت بڑی فوج نہیں ہے، بہت زیادہ طاقت نہیں ہے، بہت زیادہ علاقہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے اپنے خطوں میں حکومت کر رہے ہیں۔ وہ تو اسی وقت کے انتظار میں تھے، اب انہیں یہ وقت مل گیا تھا۔